السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے جمعہ کے فضائل کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں۔ جمعہ چونکہ لوگوں کے اجتماع کا دن ہے، یعنی مسلمان نماز کے لیے جامع مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام جمعہ رکھا گیا ہے۔ یا یہ کہ عالم کی پیدائش ایک شنبہ یعنی سنڈے سے شروع ہو کر 6 دن میں تکمیل پائی اور کامل جمعہ کے دن ختم ہو گئی، بس جمعہ جامع مخلوقات عالم کے جمع ہونے کا دن ہے۔ یہ عظیم الشان واقعات کے وقوع و اجتماع سے اس دن کا نام جمعہ قرار پایا ہے۔ مثلا نسل انسانی کی اصل اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی، اسی دن آپ بہشت میں داخل ہوئے، پھر اسی دن زمین پر اتارے گئے اور اسی دن آپ نے انتقال فرمایا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ فضائل: احادیث شریفہ میں جمعہ کے دن کو سید الایام، خیر الایام، افضل الایام، شاہد، یوم المزید اور عید المؤمنین فرمایا گیا ہے، اور جمعہ کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا، تمام دنوں سے بہتر جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں بھیجے گئے اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ یعنی کہ ہر جمعہ کے دن قیامت ہوگی، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق یعنی کہ ملائکہ، زمین آسمان، پہاڑ دریا، ہر کوئی بہت پریشان اور لرزا رہتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ تو جمعہ کا دن وہ ہے جس دن قیامت نازل ہوگی۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ پاک کے پاس سب سے زیادہ بزرگ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ باعظمت ہے۔ اور تیسرا، تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو کہ وہ میرے سامنے لایا جاتا ہے۔ چوتھا، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اس وقت مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو قبول ہوتی ہے۔ پانچواں، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم المزید ہے، یعنی بے حساب دینے کا دن۔ اہل آسمان میں اس کا یہی نام ہے، اور یہی وہ دن ہے جس میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ چھٹا، جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، پس اس دن غسل کرو، موجود ہو تو خوشبو لگاؤ اور مسواک کو اس دن لازم کر لو۔ ساتواں، جمعہ کی رات نورانی ہے اور جمعہ کا دن منور ہے۔ آٹھواں، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مر جاتا ہے، اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نواں، ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے، مگر جمعہ کے دن جمعہ کی برکت سے تیز نہیں کی جاتی۔ جمعہ اور امم سابقہ یعنی پچھلی امتیں، احادیث شریفہ سے ثابت ہے کہ اگلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن جمع ہونے اور عبادت کرنے اور شکر نعمت بجا لانے کا حکم دیا تھا، مگر انہوں نے بد نصیبی سے اس میں اختلاف کیا اور اس سعادت سے محروم رہے، اور یہ فضیلت بھی اس امت مرحومہ کے حصے میں آئی۔ یعنی جمعہ کے بدلے یہودیوں نے شنبہ یعنی کہ سیٹرڈے کا دن مقرر کیا، اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی پیدائش سے اسی دن فارغ ہوا، اور نصارہ نے بھی یک شنبہ یعنی کہ سنڈے کو اختیار کیا۔ چنانچہ یہ دونوں فرقے اب تک ان دونوں دنوں میں نہایت ہی اہتمام کرتے ہیں اور سب کاروبار چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن چونکہ
نسل انسانی کی اصل اول حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لحاظ سے نوع انسان کے ساتھ خاص مناسبت رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور منتخب دن تھا، اس لیے اس دن کو بہدایت الہی اس امت مرحومہ نے پایا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے جمعہ کو پایا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بلحاظ زمانہ پچھلے ہیں لیکن عملاً سب سے اگلے ہیں۔ اس عبادت کے مخصوص دن یعنی جمعہ میں سب لوگ ہمارے پیچھے ہیں، یہودی ہم سے دوسرے دن شنبہ میں یعنی کہ سیٹرڈے میں، اور نصارہ تیسرے دن یکشنبہ یعنی سنڈے میں، اور اس طرح ہمارا دن دنیا میں ان کے دنوں پر مقدم ہے۔ اسی طرح قیامت میں بھی امت مرحومہ مقدم ہوگی کہ اول یہی امت حساب و کتاب سے فراغت پائے گی۔ جمعہ اور نماز چونکہ ایک پسندیدہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب عبادتوں سے زیادہ مرغوب و محبوب ہے، چنانچہ اسی وجہ سے اس نے اس عبادت کو روزانہ 5 وقت مقرر فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی بے شمار نعمتوں اور احسانات کا کسی قدر شکر ادا ہو سکے، جس کا سلسلہ ابتدائے پیدائش بلکہ پیدائش سے لے کر آخرت تک رہتا ہے اور موت کے بعد بھی منتقل نہیں ہوتا۔ لہذا جمعہ کے دن جس میں تمام دنوں سے زیادہ نعمتیں فائز ہوئی ہیں، ایک خاص نماز کا حکم ہوا ہے۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ جماعت برکت اور فوائد کثیرہ کے حصول کا ذریعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جس قدر جماعت زیادہ ہوگی اس قدر برکات و فوائد زیادہ ظہور ہوگا، اور جماعت کی زیادتی بغیر اس کے ناممکن ہے کہ مختلف محلوں کے لوگ قرب و جوار کے باشندے ایک جگہ جمع ہو کر نماز ادا کریں، اور یہ امر روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں تکلیف دہ تھا، اس لیے شریعت نے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا، اور چونکہ تمام دنوں میں جمعہ افضل و اشرف تھا لہٰذا یہ تخصیص اسی دن ہوئی۔ نماز جمعہ کی تاکید، فریضت و فضیلت۔ نماز جمعہ اسلام کے اعلیٰ و اہم فرائض سے ہے جس کو تمام فرض نمازوں میں ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کی ادا کا وہی وقت ہے جو ظہر کی ادا کا ہے، مگر ظہر کی ادا سے زیادہ اس کی ادا کی تاکید ہے، اور اس کی ادا کا ثواب بھی ظہر کے ثواب سے زیادہ ہے۔ نیز اس کے ترک کی سزا اور عذاب ظہر کے ترک کے سزا اور عذاب سے بہت زیادہ سخت ہے۔ الغرض جمعہ کی نماز پنجگانہ نمازوں میں ایک مخصوص اور مستقل نماز ہے اور فرض عین ہے۔ اس کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ احادیث شریفہ میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا، جمعہ مساکین و فقراء کا حج ہے، دوسرا، جمعہ میری امت کے فقیروں کا حج ہے، تیسرا، نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق واجب ہے بجز 4 اشخاص کے، ایک غلام، دوسرا عورت، تیسرا لڑکا، چوتھا بیمار کہ ان پر فرض نہیں، اسی طرح مسافر اور نابینا پر بھی فرض نہیں۔ چوتھا، جو شخص جمعہ کے دن غسل اور طہارت بقدر امکان کرے اور پھر بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے جائے اور جب مسجد میں پہنچے تو کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہو پڑھے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش رہے، تو اس شخص کے گناہ اس وقت سے دوسرے جمعہ تک معاف ہو جائیں گے۔ پانچواں، جو کوئی جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اور سویرے جامع مسجد میں پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر خطبہ سنے اور اس اثناء میں کوئی لغو فعل نہ کرے تو ہر قدم کے عوض کامل 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نمازوں کا۔ ترک جمعہ کی وعید، احادیث شریفہ میں ترک جمعہ پر سخت سے سخت وعیدیں وارد ہیں، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا، میرا مصمم ارادہ ہوا کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، یعنی اپنی جگہ کسی کو امام ٹھہراؤں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ دوسرا، لوگ نماز جمعہ کے ترک سے باز رہیں ورنہ
خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے۔ تیسرا جو شخص بلا ضرورت جمعہ کی نماز ترک کرتا ہے وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے، ایسی کتاب میں جو کبھی محنو نہ ہو اور نہ بدلی جائے۔ چوتھا جو شخص 3 جمعہ بلا عذر ترک کر دے تو خدا تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ پانچواں ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہوتا ہے جس نے پے در پہ 3 جمعہ ترک کر دیے۔ چھٹا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنا فرض ہے، مگر مریض، مسافر، عورت، لڑکا اور غلام۔ پس اگر کوئی شخص نماز جمعہ چھوڑ کر لغو یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض فرماتا ہے اور وہ بے نیاز اور محمود ہے۔ ساتواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے توبہ کرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو اور یاد خدا کی کثرت اور ظاہرہ اور پوشیدہ صدقہ کی کثرت سے جو تعلق تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے اس کو ملاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہیں روزی دی جائے گی اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی دور کی جائے گی، اور جان لو اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ فرض کیا ہے، اسی مقام میں، اسی مہینے میں، اسی سال میں، قیامت تک فرض رہے گا۔ جو شخص میری زندگی میں یا میرے بعد ہلکا جان کر بطور انکار جمعہ کو ترک کرے اور اس کا کوئی امام ہو عادل یا ظالم تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دفع نہ کرے، نہ اس کے کام میں برکت دے۔ آگاہ رہو، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، نہ کوئی نیکی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔